بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 145 سے لے کر کے 147 تک پڑھی گئی ہے، 145 146 147. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ ہرگز نہ پائیں گے ان کے پاس کوئی مددگار یا ان کے لیے کوئی مددگار. آج جو آیتیں پڑھی گئیں ان آیتوں کے متعلقات کو عرض کرنے سے پہلے گزشتہ محفل قرآن میں جو آیتیں پڑھی گئی تھیں ان آیتوں سے متعلق ایک بات عرض کرتا چلوں. گزشتہ مجلس میں جو آیات پڑھی گئی تھیں ان میں پہلی آیت تھی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں ہارجی، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، یعنی وہ نشاط نہیں ہوتا ان میں، وہ چستی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تو یہاں اعتقاد کسلی مراد ہے، مطلب کسل اور سستی اعتقاد کے اعتبار سے. اگر ایک شخص کا اعتقاد صحیح ہے لیکن سستی اور کسل، کاہلی کسی عذر کی وجہ سے ہے تو وہ اس سے خارج ہے، اور عذر کی وجہ سے ہوگا تو قابل ملامت بھی نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، پیرانہ سالی کو پہنچا ہوا ہے، بوڑھا ہے، تعبان یعنی تھکا ہوا ہے، نیند کی وجہ سے وہ مغلوب الحال ہے یعنی مغلوب النوم ہے، نیند کے غلبہ ہے. تو نیند کے غلبے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا پیرانہ سالی کی وجہ سے یا تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے کام پر سے آیا ہے، تھکا ہارا ہے اور اب نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے نماز میں سستی آ رہی ہے. تو یہ سستی اس آیت سے خارج ہے، وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہوگا، وہ اس مذمت میں شامل نہیں ہوگا، وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا، وہ اس سے خارج ہوگا. اور عذر ہے تو قابل ملامت بھی نہیں ہوگا. ہاں، بغیر عذر کے اگر سستی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو وہ قابل ملامت ہوگا، وہ اعتقاد صحیح ہو. تو یہاں اعتقاد کسل یعنی اعتقاد میں کسل ہے، اس اعتبار سے اس کو بیان کیا گیا ہے. کسی کا اعتقاد صحیح ہو اور سستی ہے تو وہ اس سے خارج ہوگا. آئیے آج کی پہلی آیت. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. توابیت من حدید مغلقہ، لوہے کی بند صندوقیں ہوں گی،
ان صندوقوں کے اندر ان منافقین کو ڈالا جائے گا اور اس میں بند کر کے یلقا فی قعر جہنم فی قعر النار، ان کو جہنم کی گہرائی میں، جہنم کی گہرائی میں داخل کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اتنی سخت سزا کیوں منافقین کے لیے؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کیوں؟ تو کہا کہ اسلام کے ساتھ استہزاء اور اہل اسلام کے ساتھ مخادعت اور خداع اور دھوکے کی وجہ سے ان کو یہ سخت سزا دی جائے گی۔ اوپر سے نیچے جو طبقات ہوتے ہیں ان کو درکات کہا جاتا ہے، اور نیچے سے اوپر جو طبقات ہوتے ہیں ان کو درجات کہا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کے لیے درجات ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم درجات عند اللہ، یعنی ہم اصحاب درجات عند اللہ، وہ درجے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، یعنی ان کا درجہ اونچا ہے۔ تو درجات وہ طبقات ہیں جو باٹم ٹو ٹاپ جاتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اور وہ طبقات جو اوپر سے نیچے آتے ہیں ان کے لیے درکات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرات فی دارک الاسفل، کیونکہ درک اس کی جمع ادراک آ جائے گی، اور دوسری جمع دروک بھی آتی ہے اگر درک را کے سکون کے ساتھ اگر اس کو پڑھے تو۔ بہرکیف جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں لہا طبقات سبع، جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ اوپر کا اس کو جہنم کہتے ہیں، اس کا نام جہنم ہے۔ دوسرا لظا، جس کا ذکر سورہ معارج میں آیا، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا الى آخرہ۔ تو لظا یہ دوسرا درک، دوسرا طبقہ اوپر سے نیچے آئیں گے۔ اور تیسرا الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ۔ یہ حطمہ تیسرا طبقہ ہو گیا۔ اور چوتھا سعیر، بار بار قرآن میں آیا ہے اصحاب السعیر، سورہ ملک میں بھی ہے۔ اور چوتھا طبقہ، 5واں طبقہ سقر، جس کا ذکر سورہ مدثر میں آیا، سأرهقه صعودا انه فکر وقدر ثم قتل کیف قدر ثم بس کیا ہے، وما ادراک ما سقر۔ آپ کو کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، کسی کو نہیں چھوڑے گی، وہ کسی کو باقی نہیں رکھے گی۔ تو یہ سقر۔ اور چھٹا طبقہ جہیم، اولئک اصحاب الجحیم، جہیم کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے۔ اور 7واں طبقہ ہاویہ، جس کا ذکر سورہ قاریہ میں آیا، فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کا ہے؟ نار حامیہ، وہ تپنے والی آگ ہے۔ تو یہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور کیوں ہوں گے وہ وجہ بیان کر دی گئی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، یعنی نفاق سے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا أَعْمَالَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَعَقَائِدَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ، اور اصلاح کی اپنے اعمال کی، اپنے احوال کی، اپنے معاملات کی، اپنے عقائد کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص حکم بردار ہوئے، تابعدار ہوئے، اپنے دین کو خالص کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ منافقین جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اعتصام باللہ کیا، یعنی اعتصام بدین اللہ کیا، اخلاص فی الدین اختیار کیا، تو یہ لوگ اصل مؤمنین کے ساتھ ہوں گے۔ تو اصل مؤمنین کو جن انعامات سے نوازا جائے گا
انہی انعامات سے ان منافقین کو بھی نوازا جائے گا جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اعتصام باللہ کیا اور اپنے دین میں خلوص پیدا کیا۔ قال الحواریون لعیسیٰ علیہ السلام، حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا من المخلص للہ، مخلص للہ کون؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الذي يعمل لله تبارك وتعالى ولا يحب ان يحمده الناس عليه، الذي يعمل لله تبارك وتعالى، جو عمل کرے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ اس بات کا بھی خواہاں نہیں ہوتا کہ لوگ اپریشیٹ کرے، لوگ اس کی تعریف کرے اس عمل پر، یہ ہے مخلص۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں ایک روایت بیان کی جس کے راوی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ ما اخلاصھا، اس کا اخلاص کیا ہے، یعنی اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، اس کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو محارم اللہ سے روک دے، اللہ کی نافرمانی سے روک دے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے روک دے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی سے رکا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے رکا ہوا ہے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ اس کلمے کے اخلاص کو لیے ہوئے ہے، کیونکہ یہ کلمہ اس کو محارم اللہ سے روک رہا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ المخلصون مصابیح الہدی، کہ مخلصین یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ جہاں کہیں بھی تاریک فتنہ ہوتا ہے تو اس فتنے کی ظلمت ان کے اخلاص کی وجہ سے چھٹ جاتی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے جا رہے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی عظنی، مجھے وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر آپ نے یوں فرمایا یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اے معاذ اپنے دین میں خلوص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیفیت عمل کو دیکھا جاتا ہے، کمیت عمل کو نہیں دیکھا جاتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ رات بھر نفلیں پڑھتا ہے لیکن مقصد ریاکاری ہو، نام و نمود ہو، شہرت ہو، بہت اچھے بیانات، بہت اچھے دروس، بہت اچھے لیکچر، لیکن نیت اس کی نام و نمود، شہرت اور ریا ہو، روزانہ لیکچر دے رہا ہے، تو کہا کہ اس کمیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ہو، مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہو، تھوڑا سا عمل ہو لیکن خلوص اور صدق اور للہیت کے ساتھ ہو، تو کہا کہ کوالٹی ہے، کیفیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیفیت عمل کو دیکھا جاتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وہ عمل جو ریاکاری کے جذبے سے کیا گیا ہوگا اس کا تو وزن بھی نہیں ہوگا، اس کو تو خاطر میں بھی نہیں لا جائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اخلصوا دینہم للہ، خالص حکم بردار ہوئے تو وہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر اور دوسرے صحابہ عموماً دعائیہ جملے کہا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرتے تھے اللہم اجعل اعمالنا کلھا صالحا، اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو نیک بنا دے، واجعلها کلھا لوجہک خالصا، اور ان تمام اعمال کو تیری ذات کے لیے خالص کر دے، ولا تجعل لغیرک فیہا شیئا، اور تیرے علاوہ کے لیے اس میں کوئی حصہ نہ رکھ، یعنی وہ عمل خالص تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، دوسرا کسی کا کوئی حصہ اس میں نہ ہو۔
وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت جلد اللہ تبارک و تعالی ایسے مؤمنین کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت عظیم ہے، اور وہ یوں کہے کہ میں اجر عظیم سے نوازوں گا بیونڈ اور امیجنیشن، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہماری رسائی سے بہت اوپر کی چیز ہوگی وہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور اپنے اعمال میں خلوص نصیب فرمائے۔ آگے کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب کر کے؟ استفہام انکاری تقریری، یعنی اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا اگر تم شکر گزار ہو، ایمان لے آؤ، حق مانو اور ایمان لے آؤ، یقین رکھو، تو تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب کر کے اگر تم حق مانو اور یقین رکھو؟ اللہ تبارک و تعالی شاکر یعنی قدرداں ہیں اور سب کچھ جاننے والا ہے، جزیات، کلیات، بواطن، ظواہر، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کس نے کس نیت سے یہ عمل کیا ہے اللہ جانتے ہیں، کیسے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، لہذا اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا سے دوچار کیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر دوسری بات ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ایک ہے شکر قلبی، ایک ہے شکر لسانی، ایک ہے شکر جوارحی۔ شکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ قلب نعمتوں کا احساس کرے اور زبان حال سے وہ ان نعمتوں کی قدردانی کرے، یہ شکر قلبی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں ایک مرتبہ یوں فرمانے لگے کہ لمبے چوڑے وظیفے کہاں کرتے پھرو گے اور کیسے اللہ تک پہنچو گے؟ چلو میں مختصر عمل بتا دیتا ہوں اللہ تک پہنچنے کا۔ پورا پیکیج بیان کیا، اس پیکیج کا ایک حصہ حضرت کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ انسان کو روزمرہ زندگی میں 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ طبیعت کے موافق حالت، طبیعت کے خلاف، نمبر 3 پچھلے نقصانات، لغزشات اور گناہ یاد آ جاتے ہیں، اور نمبر 4 آئندہ کے خطرے اور اندیشے۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے یعنی اگر حالات طبیعت کے موافق ہو گئے، کام آپ چاہتے تھے اس کے مطابق ہو گیا، آپ کی چاہت کے مطابق سب کچھ ہو گیا، تو کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر، شکر ادا کرنے کی وجہ سے نعمت محفوظ ہو گئی، صرف محفوظ ہی نہیں ہوئی بلکہ اس نعمت کے اندر اضافہ ہوگا بوعدہ خداوندی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ تو شکر کی وجہ سے نعمت محفوظ بھی ہو جاتی ہے اور نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی حالت طبیعت کے خلاف ہو گئی، آپ کی چاہت کے مطابق کام نہیں ہوا، آپ کی طبیعت کے مطابق کام نہیں ہوا، تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی وجہ سے آپ صابر ٹھہرے، اور صبر کی وجہ سے اجر ثابت ہو گیا اور اللہ کی معیت نصیب ہو گئی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی حالت طبیعت کے خلاف پیش آ گئی، ہماری چاہت کے مطابق، ہماری طبیعت کے مطابق کام نہیں ہوا، تو انا للہ پڑھ کر گویا اجر ثابت کر لیا ہم نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہمیں نصیب ہو گئی۔ بیٹھے تھے اکیلے تنہائی میں، پڑھنے کے زمانے کی ناکردنی یاد آ گئی، بلوغ کے بعد کچھ ایسے کام کیے جو نہیں کرنے چاہے تھے وہ یاد آ گئے، تو پڑھے استغفر اللہ، اللہم اغفر لی وتب علی، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسا کہنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ماضی صاف ہو جائے گا، گناہوں سے ماضی صاف ہو گیا، توبہ کرنے سے ماضی صاف ہو گیا۔ اب آئندہ کے خطرات ہیں، اندیشے ہیں، تو اس کے لیے پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن،
یا اللہ میں فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی. تو اس دعا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تو کہا کہ مستقبل سیکیور ہو جائے گا، مستقبل محفوظ ہو جائے گا. مستقبل سیکیور ہو گیا، اب خطرات اور اندیشے نہیں رہیں گے. تو یہ ایک پیکج بیان کیا. پیکج کا ایک حصہ ہے کہ اگر یہ عمل کر لو گے تو کوئی لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ والے بن جاؤ گے. تو طبیعت کے موافق حالت ہو تو کہو لک الحمد و لک الشکر، اور طبیعت کے خلاف ہو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور گزشتہ لغزشات یاد آ جائے، گناہ یاد آ جائے تو کہو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اور اگر آئندہ کے خطرات ہے، مستقبل میں کیا ہوگا پتہ نہیں، کیا ہوگا پتہ نہیں، کیا ہوگا، یہ اندیشے ہیں، خطرات ہیں، تو کہا اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. مستقبل سیکیور ہو گیا، محفوظ ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شکر قلبی، شکر لسانی، زبان سے کہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم کتنی نعمتوں میں ہیں. اللہ اکبر، کتنی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اصل میں ہم انسانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہماری نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہوئی، جو پہلے سے حاصل اس پر ہماری نظر نہیں ہے. بڑا بزنس مین ہے، بڑا تاجر ہے، تجارت کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے، بس گھاٹا ہوا ہے اس مرتبہ. کتنے کا گھاٹا؟ کہ اصل میں ہر مرتبہ ہر سال ماشاءاللہ 15 کروڑ میرا نفع ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ میرا منافع 10 کروڑ ہوا. تو 5 کروڑ جو منافع کم ہو اس کو گھاٹا سمجھ رہا ہے نفع میں ہونے کے باوجود. یہ ہماری حالت ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ذرا منافع کم ہوا، منافع تو ہوا اس کو نہیں دیکھتا، کم ہوا اس کو دیکھتا ہے، اور کم ہوا اس کو نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بنا رہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب کر کے. معلوم ہوا کہ جو شاکر ہوگا اور مومن ہوگا اس کو عذاب نہیں ہوگا. لا يعذب شاکرا ولا يعذب مؤمنا. شاکر ہوگا اور مومن ہوگا اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. شکر اور ایمان. اچھا، شکر جوارحی کو عرض کر دو. شکر جوارحی یعنی اعضاء، ہاتھ کا استعمال ان کاموں میں کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ہاتھوں کا استعمال نہ ہو، پیروں کا استعمال اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ ہو، آنکھ کا استعمال اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ ہو، کان کا استعمال اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ ہو، آنکھ کا استعمال اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ ہو، زبان کا استعمال اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہوتے ہیں ان کاموں میں ان اعضاء کا استعمال کیا تو یہ شکر جوارحی ہے. تو شکر قلبی ہو، شکر لسانی ہو، شکر جوارحی ہو. ایک ہے شکر، ایک ہے ایمان. ظاہر بات ہے کہ ایمان تو تمام اعمال کی بنیاد ہے. ایمان کے بغیر تو کوئی عمل مقبول نہیں. دنیا بھر کی نیکیاں کر لے تو نیکیوں کا بدلہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ قدرداں ہے. جو دنیا کے اعتبار سے محنت کرے گا اس کا صلہ دنیا میں مل جائے گا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ایمان تو بنیادی چیز ہے. تو پہلے کہنا چاہیے تھا ان آمنتم و شکرتم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا کس کو؟ ان شکرتم و آمنتم. اس سے شکر گزاری کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور شکر کو بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ شکر کو مقدم بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کی نظر نعمت پر پڑتی ہے ابتدائی مرحلے میں تو وہ مبہم طور پر شکر گزار ہوتا ہے، اور پھر جب گہری نظر کرتا ہے تو گہری نظر کی وجہ سے وہ منعم حقیقی یعنی حقیقی معنوں میں جو نعمت دینے والا ہے اس تک پہنچتا ہے، اور یہ مبہم طور پر شکر گزاری اس کے حقیقی ایمان لانے کا سبب بن جاتی ہے. تو اس لیے پہلے شکر کو ادا کیا اور اس کے بعد ایمان کو بیان کیا. صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ یہاں شکر جو ہے وہ کفران نعمت کے مقابلے میں جو شکر آتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ایمان حقیقی. تو یہاں شکر سے مراد ایمان مجازی، ایمان ظاہری، ایمان عامی، کیونکہ وہ زینہ ہے، وہ سیڑھی ہے.
ایمان حقیقت کو پہنچنے کی. تو جب آدمی شکر گزار بنتا ہے، مطلب یہ کہ ظاہری طور پر وہ ایمان مجازی اختیار کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، تو یہ ایمان مجازی ایمان حقیقی تک پہنچنے کا اور ترقی کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے ایمان مجازی کو پہلے بیان کیا اور ایمان حقیقی کو بعد میں بیان کیا. اور یہ ایمان مجازی اور کفران نعمت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کا ہم سہارا لیں. معراج منامی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا رأیت اکثر اہلها النساء، جہنم میں زیادہ تر داخل ہونے والی میں نے عورتوں کو دیکھا. اور وجہ کیا بیان کیا؟ یکفرن العشیر ویکثرن اللعن، کفران عشیر. تو وہ کفران وہ حقیقی کفر کے معنی میں نہیں، کفرن دون کفرین، کفر کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں سے ایک ناشکری یہ بھی کفر کی ایک شاخ ہے. ظلم دون ظلم، ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں، تو ایک اس طریقے سے یہ کفر کی ایک شاخ ہو گئی. تو کفران عشیر کے مقابلے میں جو شکر بیان کیا جاتا ہے وہ شکر مراد ہے. اور آمنتم کے اندر ایمان حقیقی مراد ہے. تو ایمان مجازی سے وہ ایمان حقیقی تک پہنچتا ہے، اور ایمان مجازی ترقی کر کے ایمان حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان شکرتم یعنی شکر کو بیان فرمایا. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو قدرداں ہے یعنی شاکر اور شکور. من اسماء اللہ تبارک و تعالی الحسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اور اچھے ناموں میں ایک شاکر بھی ہے اور شکور بھی ہے. غفور شکور بھی آتا ہے اور یہاں شاکرن آیا. تو شاکر کی تعریف کیا؟ شاکر کی تعریف یہ ہے الذی یجزی بیسیر الطاعات کثیر الدرجات، کام تھوڑا کرو اور درجات بہت زیادہ آپ کے کر دیں. جس کو ہم اپنی عامی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ مزدوری کم کی اور اجرت بہت زیادہ ملی. مزدوری کم کی اور اجرت بہت زیادہ ملی. تو یہ ہے شاکر، یہ ہے قدردان کہ ہم تھوڑی سی طاعت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں بہت انعامات سے نوازتے ہیں، بلکہ بعض انعامات تو طاعت کے بغیر استحقاق کے ہمیں دے رکھے ہیں. تو یہ ہے شکور، یہ ہے شاکر، یہ ہے شکور، یہ ہے شاکر. یعطی بالعمل فی ایام معدودہ نعما فی الآخرۃ غیر محدودہ. یہ ہے شکور اور یہ ہے شاکر. یعطی بالعمل فی ایام معدودہ یعنی عمل کی وجہ سے ایام معدودہ میں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ایسی نعمتیں دے گا کہ جو غیر محدود ہے. بھئی دنیا کی تو ایام معدودہ ہیں. پوری ہماری عمر کی نمازوں کے اوقات شمار کریں، روزے کے اوقات شمار کریں تو چند سال، چند گھنٹے نکلیں گے. لیکن اس کے بدلے میں جو نعمتیں مل رہی ہیں آخرت کی وہ غیر محدود، لامحدود نعمتیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو الذی یعطی بالعمل فی ایام معدودہ نعما فی الآخرۃ غیر محدودہ، یہ ہے شکور، یہ ہے شاکر. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تبارک و تعالی قدرداں ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردانی، ہمیں جو نعمتیں ملی ہے اس کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرماوے، قدردانی کی توفیق عطا فرماوے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نصیب فرماوے اور پکا سچا مومن اور شاکر بناوے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ سکیں اور محفوظ رہ سکیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین.